الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ساری دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے، اور دنیا جہاں میں محنت کی مختلف شکلیں انسانوں نے اپنی اپنی عقل اور سمجھ کے اعتبار اور مطابق بنا رکھے ہیں، اور ہر محنت والا اپنی محنت کے ذریعے سے خوشیاں اور راحتیں سمیٹنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تاجر تجارت کی محنت سے نفع اٹھا کر اپنی ضرورتیں، حاجتیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے۔ زمیندار زمیندارے کے محنت سے اناج، غلہ، پھل، سبزیاں سمیٹ کر ان کے ذریعے سے مال و متاع جمع کرنا چاہتا ہے، اپنی حاجت اور خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ ملازم پیشہ اپنی ملازمت کے ذریعے سے تنخواہیں وصول کر کے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، بیوی کی، ماں باپ کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ عہدے منصب والے اپنے عہدے منصب کی محنت کے ذریعے سے اونچے سے اونچا مقام مرتبہ حاصل کر کے اپنے اندر کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ سیاستدان اپنے سیاست کی محنت کے ذریعے سے لوگوں میں شہرت اور لوگوں میں ناموری پیدا کر کے حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی والا اپنے اپنے شعبہ زندگی میں اپنی محنت کے کمال کو پہنچ کر اور اس محنت کے ذریعے سے دنیا کی ساری خوشیاں، دنیا کے چین سکون، دنیا کے راحت اور اطمینان سمیٹنا چاہتا ہے۔ محنت کی شکلیں بنا رکھی ہیں، اور ان محنت کی شکلوں میں مقصود اور مطلوب صرف ایک ہی ہے کہ جو جس شکل میں محنت کر رہا ہے وہ اپنی اپنی محنت کی اس شکل سے اطمینان والی زندگی حاصل کر لے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں ایک عجیب قصہ سناتے تھے اور اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک امریکی اور ایک مکسیکی کا قصہ، کہ ایک مکسیکی جو ہے وہ سمندر کے کنارے ریت پر لیٹا ہوا ایک رسہ دھاگا مچھلی شکار کرنے کا، جس میں آگے کانٹا ہے، کانٹے میں کوئی گوشت ہے، کچھ ہے جس سے مچھلی دیکھ کر سونگھ کر آ جاتی ہیں، کانٹے میں پھنس جاتی ہیں۔ وہ سمندر میں ڈالے، سمندر کے کنارے ریت پہ لیٹا ہوا اس رسی کے، اس دھاگے کے کنارے کو اپنے انگوٹھے میں لپیٹ کر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ایک امریکی کا گزر ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تجھے نظر نہیں آ رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ تم اس دھاگے کے ذریعے سے ایک مچھلی پکڑو گے، اگر تم اس کی بجائے وہ لکڑی لے لو جس کے آگے دھاگا بندھا ہوتا ہے تو 3-4 لکڑیاں تم لگا دو اور آرام سے بیٹھے رہو، تو 3-4 لکڑیوں میں 3-4 مچھلیاں آئیں گی 3-4 کانٹوں میں۔ تو اس مکسیکی نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوگا؟ امریکی نے کہا پھر ایسا ہوگا کہ وہ 3-4 مچھلیاں تم بیچو گے، تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے، جب زیادہ پیسے ہو جائیں گے تو پھر، اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟
میں نے کہا پھر جب پیسے تمہارے پاس زیادہ جمع ہو جائے تو تم ایک جال خرید لینا۔ اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس جال سے تم جب شکار کرو گے تو اس جال میں بہت ساری مچھلیاں آئیں گی۔ ان کا پھر کیا ہوگا؟ ان مچھلیوں کو بیچ کر تمہارے پاس اور زیادہ پیسے جمع ہو جائیں گے۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تمہارے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں تم ایک چھوٹی سی کشتی لے لینا۔ اچھا کشتی لے لوں گا تو پھر کیا کروں گا؟ کشتی لے کر تم ذرا اور آگے سمندر میں گہرے پانی میں چلے جانا، وہاں مچھلیاں زیادہ ملیں گی، زیادہ جال میں مچھلیاں آئیں گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ امریکی نے کہا پھر تمہارے پاس پیسے اور زیادہ جمع ہو جائیں گے تو تم ایک وہ مشینی کشتی لانچ خرید لینا اور گہرے پانی میں جانا، اور گہرے پانی میں جاؤ گے تو وہاں اور زیادہ تمہارے پاس شکار آئیں گے، زیادہ مچھلیاں ہوں گی۔ تو پھر تم اپنے لیے ایک دو ملازم بھی رکھ لینا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اور پیسے جمع ہوں گے تو ایک چھوٹا سا اسٹیمر خرید لینا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر اسٹیمر خرید کے تم اور گہرے سمندر میں جانا، اور وہاں پہ تمہارے ساتھ عملہ بھی ہوگا، وہ سارے مل کر مچھلی پکڑیں گے، پھر تم ان مچھلیوں کو دوسرے ملکوں میں بھی بھیجنا، اور تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے، اور پیسے ہوں گے تو اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ ایک بحری جہاز لے لینا، اور بحری جہاز لے کر سمندروں میں دور دور تک مچھلیاں پکڑتے رہنا، مچھلیوں کا شکار کرنا، اور مچھلیاں شکار کر کے مچھلیوں کو ملک میں باہر ملک میں ایکسپورٹ کرو گے، بھیجو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تو اپنا گھر بنانا، شادی کرنا، تیرے بچے ہوں گے۔ اس نے پوچھا میکسیکی نے پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر تو آرام سے اس گھر میں رہنا۔ اس امریکی نے کہا کہ تو پھر آرام سے اس گھر میں رہنا اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ اب بھی تو میں آرام سے لیٹا ہوا ہوں اس ریت پہ، تو نے اتنا لمبا چکر لگا کے مجھے کہا کہ اب آرام سے رہنا تمہیں۔ ہم سارے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اتنی محنتیں کر لو، پھر آرام سے رہنا۔ وہ آرام سے رہنے کی نوبت نہیں آتی اور ملک الموت آ جاتے ہیں کہ چلو اب آرام سے میرے ساتھ چلو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہر طرف یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، بس دنیا کی محنت میں اپنی صلاحیت کو لگا دو، اور صلاحیت کو لگا کر یہاں کی زندگی میں خوشیاں سمیٹ لو، راحتیں لے لو، اطمینان اور چین لے لو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا اس محنت کے دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ کیا حکومت کے والے، کیا وزارت والے، کیا صدارت والے، کیا تجارت والے، کیا زراعت والے، کیا ملازمت والے، کیا جو ہے سیاست والے، سب کے سب دھوکے میں، سب ہم دھوکے میں، اور اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ جیسے وہ بلی جو ہے، قصہ ہماری کتابوں میں ہم پڑھتے تھے، عربی کتابوں میں، کہ بلی نے ایک ریتی کے اوپر اس نے زبان پھیری تھی، زبان پھیری تو اس کی زبان کٹ کے اس میں سے خون نکلنے لگا، تو اس خون کو اس نے چاٹ لیا، بڑا مزہ آیا۔ وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہ جو ریتی ہے اس کو میں چاٹ رہی ہوں تو اس میں سے خون نکل رہا، خون تو اس کی زبان کٹنے سے نکل رہا تھا، اور وہ ریتی کو چاٹتی جا رہی ہے اور خون نکلتا جا رہا، اور اسی خون کو وہ چاٹتی جا رہی ہے۔ اس ریتی کے اندر سے خون نکلنے کے دھوکے میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اب سارے اسی دھوکے میں اپنے آپ کو بربادی کی طرف لیے چلے۔ یہاں جو اس جگہ ہمیں جمع کیا گیا ہے، یہ جو جتنی محنتوں کی شکلیں ہم نے بتلائیں ان میں سے کسی محنت کے لیے نہیں، ہم بھی یہاں ایک محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ محنت ہے جس محنت کے لیے رب کائنات، رب عرش عظیم، رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے
انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی برگزیدہ ہستیوں کو چن کر اس محنت میں لگایا، اور وہ محنت یہ ہے کہ انسانوں کے قلوب میں اللہ کی ذات سما جائے، اللہ کی ذات کا نور آ جائے، اللہ کی پہچان اور معرفت آ جائے، یہ انسان اپنے اللہ کو جان لے، اپنے اللہ کو مان لے، اور اپنے اللہ کو جان کر مان کر جیسے اللہ چاہے ویسے زندگی گزارے۔ اس محنت کے لیے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا۔ وہ محنت ایسی ہے کہ جس محنت کا ایک لازمی نتیجہ ہے، یقینی نتیجہ ہے کہ جب وہ محنت کی جاتی ہے تو محنت کرنے والا اور جن لوگوں پر محنت کی جا رہی ہے ان کے دلوں میں اللہ ہدایت کا نور داخل کر دیتا ہے، اور جب ہدایت کا نور دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننا، نبی کے ہر طریقے پہ چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہدایت کا نور آ جائے۔ ہدایت کا نور وہ روشنی ہے کہ جس روشنی سے اوامر الہیہ میں منافع نظر آنے لگتے ہیں۔ نماز میں کیا نفع ہے وہ اس کو نظر آتا ہے، ابھی تو ہم بولتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہمارے اندر ابھی نور اتنی نہیں ہے۔ جیسے اندھیرے کمرے کے اندر سانپ بچھو نظر نہیں آتے، اندھیرے کمرے کے اندر سونا چاندی نظر نہیں آتے، پتھر ڈھیلے نظر نہیں آتے، لیکن جو ہی اس میں روشنی کر دی جاتی ہے تو وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ وہ روشنی زیادہ ہو تو زیادہ واضح نظر آنے لگتا ہے، اور مدھم سی روشنی ہو، ہلکی سی روشنی کہیں باہر سے آ رہی ہے یا کہیں سے ماچس کی تیلی جلی ہے تو اس پہ تھوڑی تھوڑی کچھ چیزیں نظر آئیں گی، کچھ مدھم سی نظر آئیں گی، کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ سونے کی ڈلی کو پتھر کا ڈھیلا سمجھے گا مدھم روشنی میں، لیکن تیز روشنی میں پتھر کو پتھر جانے گا، اور سونے کو سونا، سانپ کو سانپ، رسی کو رسی، یہ اس تیز روشنی سے پہچانی جاتی ہے۔ جیسے ظاہری روشنی سے ظاہری شکلوں کی پہچان ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہدایت کی روشنی سے، ہدایت کے نور سے باطنی منافع کی پہچان ہو جاتی ہے۔ جو اللہ والے ہوا کرتے تھے وہ اس کو پہچان جاتے تھے۔ اللہ والوں کی یہاں پہچان کیا ہوتی تھی؟ ایک بزرگ گزرے ہیں عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے فضائل اعمال جو ہم پڑھتے ہیں نا اس میں فضائل قرآن میں شیخ نے لکھا ان کا قصہ کہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ان پڑھ تھے، امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن تھے بڑے اللہ والے۔ دباغ ان کا لقب ہی پڑ گیا دباغ۔ دباغ کہتے ہیں اس کو جو چمڑے کی رنگ سازی کا کام کرتے ہیں، چمڑا جو ہے کچا چمڑا خریدتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، خشک کرتے ہیں۔ اب تو مشینیں آ گئی، ٹینڈیاں لگ گئی، پہلے لوگ دھوپ میں نمک سے ان چیزوں سے ان چمڑے کو دباغت دیتے تھے اور اس کھال کو استعمال کے قابل بناتے تھے، تو وہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ والے بزرگ، اللہ والے بننے کے لیے افسر بننا ضروری نہیں ہوتا، اللہ والے بننے کے لیے کوئی علامہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا تعلق عطا کر دے، بس اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر چاہت ہونی چاہیے، اندر طلب ہونی چاہیے، اندر جستجو ہونی چاہیے۔ بقول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اپنے شاگرد ابو ادریس خولانی سے کہا جب وہ رونے لگے ان کے انتقال پہ کہ ایسا متقی استاد میں کہاں سے لاؤں گا۔ حضرت معاذ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ادریس مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، مت رو، علم تو اللہ دیتے ہیں، بس اپنے اندر اللہ کو پانے کی جستجو پیدا کر لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جستجو ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے، میرا رب کون، میرا رب کون، یہ جستجو ہو گئی۔ اب لڑکپن میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں،
اندر جستجو ہے، لڑکپن سے یہ جستجو ہے کہ مجھے رب کی پہچان ہو جائے۔ اپنی ماں سے پوچھا اماں میرا رب کون ہے؟ ماں سے پوچھا اماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ کیوں کہا ماں نے؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس ذات کو، اس ہستی کو جس سے انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات ساری انسانوں کی۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب عربی میں فرماتے تھے الذات الذی یضطر الیہ کل انسان، وہ ذات جس کی طرف ہر انسان مجبور ہے، مضطر ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ ماں نے جب کہا تیرا رب میں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ذرا کھٹکی کہ اچھا، ماں نے تو اس لیے کہا کہ تیری ساری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں، اچھا وہ ہے اماں آپ کا رب کون؟ آپ کا رب کون؟ ماں نے کہا میرا رب تیرا باپ، کہ میں اپنی ساری ضرورتیں تیرے باپ کے ذریعے سے پوری کرتی ہوں۔ اچھا اماں میرا رب آپ کا رب میرا باپ، تو پھر میرے باپ کا رب کون؟ فرمایا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ماں نے کہا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر میرے باپ کا رب نمرود، تو نمرود کا رب کون؟ ماں نے کہا توبہ توبہ، نمرود تو رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے نمرود کا رب کوئی نہیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں، یہ بات جن کو لگی نہیں کہ جو کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، سواری میں محتاج، جوتے اتارنے میں محتاج، کپڑے پہننے میں محتاج، سینکڑوں جس کے حاجت پورے کرنے والے نوکر چاکر، وہ رب کیسے ہو گیا؟ رب کی ضرورت سب کو ہے اور رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا جس کو ہزاروں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نظام عالم چلانے کے لیے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ خوراک کے محتاج نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ہمارے ملک کے ایک سیاستدان حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حرم مکی میں کہنے لگے کہ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب سے فرمانے لگے کہ حاجی صاحب ہمارے ملک میں 80% لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، صرف 20% لوگوں کے پاس وسائل ہیں۔ بہت پرانی بات ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا غلط بولتے، ڈانٹ دیا اسے۔ وہ بیچارہ ایک دم سے وہ ہو گیا حاجی صاحب کے سخت لفظ سے، حاجی صاحب نے کہا غلط بولتے۔ تو وہ تھوڑا سی ہمت کر کے اس نے کہا نہیں حاجی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، پورے حساب کتاب کے جو ہے وہ کیا ہمارے مشور جو ہے حساب دان، حساب کرنے والے، تجزیہ کرنے والے کہ جی 80% جو ہماری عوام ہے ان کے پاس وسائل پورے وسائل نہیں ہیں، صرف 20% ہے جن کے پاس پورے وسائل ہیں۔ ایسا نے کہا بالکل غلط، 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں۔ 2 دفعہ تو اس نے کہہ دیا تھا، تیسری دفعہ پھر اس نے ہمت کی، اسے بات سمجھ نہیں آئی کہ حاجی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو حاجی صاحب نے صرف غلط کہا، دوسری دفعہ میں حاجی صاحب نے کہا غلط، اور 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں۔
جب اس نے تیسری دفعہ ہمت کر کے کہا کہ نہیں حاجی صاحب وسائل صرف 80% لوگوں کے پاس 20% لوگوں کے پاس ہے، 80% لوگوں کے پاس پورے وسائل نہیں ہیں. کئی علاقے والے ہیں جنہیں پانی نہیں ملتا، کئی علاقے والے ہیں جنہیں خوراک نہیں ملتا. بھائی صاحب نے فرمایا دیکھ بھائی سن بات. اب اسے سمجھایا کہ وسائل کیا ہے، وسائل کیا ہے. تم حالات اور چیزوں کو وسائل سے اور چیزوں سے جوڑ رہے ہیں. فرمایا کہ 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں، اس لیے کہ حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا، حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا ان اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو اعمال انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے عوام کے لیے لے کر آتے ہیں. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی تعمیل پر اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے ان احکامات کی تعمیل پر اللہ حالات بناتے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کے چھوڑنے پر اللہ حالات بگاڑتے ہیں. اب جو اعمال اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجوائے ہیں ان اعمال کو انسانوں نے کرنا ہے، کسی اور مخلوق نے نہیں کرنا. ان اعمال کو کرنے کے لیے، ان اعمال کو کرنے کے لیے انسان کو دل چاہیے، عقل چاہیے، دماغ چاہیے، ہاتھ چاہیے، پاؤں چاہیے، آنکھ چاہیے، کان چاہیے، زبان چاہیے. یہ وسائل ہے، یہ ہر انسان کے پاس موجود ہے. اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے. اس کے پاس پینے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے. اس کے پاس گھر رہنے کو جھونپڑا نہیں ہے، وسائل موجود ہے. ان وسائل سے احکام خداوندی کو پورا کرے تو جو ضرورت ہے وہ اللہ پورے کر دیں گے. تم نے ضرورت کو وسائل بنا دیا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ضرورتیں نہیں ہیں پوری. ہم مانتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ انسان اللہ کے احکامات پورے نہیں کر رہے. احکامات پورے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہ وسائل ہے، وسائل استعمال نہیں کر رہے. پاؤں ہے، پاؤں کو مسجد کی طرف لے کے نہیں جا رہے ہیں، پاؤں کو سینما گھر میں لے کے جا رہے ہیں. زبان ہے، اس زبان کو تلاوت میں نہیں استعمال کر رہے ہیں. اس زبان سے غیبت اور جھوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن یہ تو کر رہے ہیں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو فضا بدبودار ہو جاتی ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی وہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہیں تو دونوں مسلمان، کہنے والا سننے والا، دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اگر اس مسلمان میں وہ خرابی نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور پھر یہ اس عیب کو بنا کر بتلا رہا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کرنے والا، بہتان لگانے والا، کسی کے اوپر الزام لگانے والا، وہ خرابی اس میں نہیں ہے. کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کاٹا. اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ ہو رہا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جو بات اس نے نہیں کی، وہ بات کہے جو بات کام اس نے نہیں کیا. اگر کیا اور کہا تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کو کہا تو دعا اس کی بھی قبول نہیں، جس نے سنی اس کی بھی قبول نہیں. کر لو اب، یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی. دن بھر تو غیبت کر رہا تو ضرورت کیسے اللہ پوری کرے؟ دن بھر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہاتھ دیا تھا اللہ نے دوسروں کی مدد کے لیے، اس ہاتھ کو استعمال کیا دوسروں کو تھپڑ مارنے کے لیے.
تو تیرے اس ہاتھ سے اللہ کیا خیریں لے کر آئیں گے. آنکھ دیا تھا اللہ نے غریبوں کے غربت کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل کرتا. آنکھ سے اس نے غیروں کی عورتوں کو دیکھا اور غیروں کے مال کو للچائی نگاہ سے دیکھا اور اس کے لوٹ گھسوٹ کے اندر پڑنے کے لیے اس آنکھ کو استعمال کیا. بجائے اس آنکھ کو تلاوت قرآن میں لگاتا، محبت سے اپنی ماں کو دیکھتا تو حج عمرے کا ثواب پاتا، اپنے باپ کو دیکھتا تو حج عمرے کے ثواب پاتا. ایک نوجوان سے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو اس کی کتنے مزے ہیں، ہمارے تو ماں باپ چلے گئے، اس کی کتنے مزے ہیں. یہ دن میں سینکڑوں دفعہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے اور ہر دیکھنے پہ حج عمرے کا ثواب پائے. کتنے مزے. ہمارے جوانوں کو فرصت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی. اب تو وہ ایک شیطانی آلہ ہر ایک کی جیب میں ہے. ماں باپ کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، ارے بھائی ماں باپ کے پاس آیا ہے تو کم از کم اس شیطان کو تو ایک طرف رکھ کر ماں باپ کے پاس بیٹھ، اس کو دیکھ. بیٹھا ماں باپ کے پاس اور لگا ہوا اسی میں، وہ جو ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں بیچاری اپنا کچھ پڑھ رہی ہے، باپ بیچارہ کچھ ذکر کر رہا، کچھ کر رہا، وہ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہمیں بھی دیکھ لے، ہمارے سے بھی کوئی بات کر لے. یعنی ایک ایک مجلس میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے کوئی ٹکا پیسہ خرچ کیے بغیر. بس ہر تھوڑی دیر بعد نگاہ ڈالے باپ پر محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے، پھر باپ کو دیکھے محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے. اماں پانی دے دو، اماں یہ کھا لو، اماں یہ پڑھ لو، اماں دم کر دو. بس ابا میں جا رہا ہوں دم کر دو، ابا آ گیا دم کر دو. کتنا ثواب لے سکتے. بھائی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو اس کے کتنے مزے ہیں اس بچے کے، لیکن ہمارے بچوں کو فرصت ہی نہیں ہے مزے لینے کی کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھے اور ان کو دیکھ دیکھ کر حج عمرے کا ثواب لیتے جائیں. دن میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب، روزانہ کتنے دنوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنے. تو علی صاحب نے فرمایا ان سیاسی صاحب کو کہ وسائل تو 100% موجود ہے، اس وسائل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضروریات پوری نہیں ہوتی. وسائل کیا ہیں؟ وسائل ہاتھ پاؤں ہے، زبان کان ہے، دل دماغ ہے. یہ وسائل سب کے پاس موجود ہیں. جس کے پاس وسیلہ نہیں ہے اللہ نے اس کے لیے کوئی وہ نہیں رکھا ہوا. جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. وسائل والوں سے پوچھو گی، وسائل سب کے پاس ہیں. وسائل کو وہاں استعمال کرے جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے اور وہاں سے روکے جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. پھر دیکھیں اللہ ضروریات کو کیسے پورا کرتا. ہم گئے منڈی بہاؤالدین، وہاں اجتماع تھا تو وہاں کے ایک SHO صاحب تھے تھانے دار، ان سے میرا تعلق تھا. تو میں نے حاجی صاحب سے ملایا، میں نے کہا جی یہ SHO صاحب ہیں. ہم ایک دفعہ جماعت لے کر وہاں گئے تو حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ علماء تھے تو کھانے پہ ہم نے ان کو بلایا کہ جی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. ہمارے ساتھ طلباء تھے، انہوں نے بریانی بنائی ہوئی تھی مرغے کی. تو وہ وردی میں کہیں جا رہے تھے ڈیوٹی دینے، تو گزرتے ہوئے مسجد کے پاس سے انہوں نے کہا وہ مولوی صاحب کی جماعت ہے، چلو ان کو سلام کرتے تھے. تو ہم نے کھانا میں شریک کیا، مشکل سے وہ شریک ہوئے. تو میرے کان میں چپکے سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب 2 مہینے بعد میں گوشت کو ہاتھ لگا رہا ہوں. SHO تھانے کا SHO ہے، وہ SHO کو تو کہتے ہیں کہ علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے. اس تھانے کیا بادشاہ کہلاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی SHO کا مطلب ہے علاقے کا بادشاہ وہی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں 2 مہینے بعد کھانا کھا رہا ہوں، گوشت کھا رہا ہوں. میرے دل کو بڑا وہ لگا.
اس نے کہا جی میری تنخواہ جو ہے اس تنخواہ میں اپنے گھر والوں کو گوشت نہیں کھلا سکتا، تنخواہ جو مجھے ملتی ہے، ضرورت جب کچھ زیادہ ہوتی ہے تو میں شام کے وقت مزدوری کرتا ہوں. یہ اس نے اپنے ہاتھ پہ دکھایا گٹے کہ شام کے وقت میں جا کے مزدوری کرتا ہوں، اینٹیں وغیرہ کہیں گارا مٹی کا کام کر لیتا ہوں اور اس مزدوری سے کچھ پیسے وغیرہ. کہنے لگا ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بقرعید کا دن تھا، میری بیوی نے مسالہ وغیرہ تیار کیا کہ بقرعید کا گوشت کہیں سے آئے گا تو چلو ہم بھی گوشت کھا لیں گے. تو گوشت بنا کے جو ہے مسالہ تیار کیا، انتظار کرتے رہے. شام تک کسی نے نہیں بھیجا گوشت، سب اس ڈر کے مارے نہیں بھیجا کہ یہ تو کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا، شاید ہمارے بقرعید کا گوشت بھی، قربانی کا گوشت بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کسی نے ڈر کے مارے بھیجا ہی نہیں کہ اس نے تو لینا نہیں ہے تو بھیجنے کا فائدہ کیا. تو جب شام ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ گوشت تو کہیں سے آیا نہیں. کہتے میں نے بیوی سے کہا اور مسالے کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے، کوئی بات نہیں، مسالے کے ساتھ ہی روٹی کھا لی. اچھا اب اجتماع میں جب ہم گئے تو وہ آیا، میں نے حاجی صاحب کو ملا دیا، حاجی صاحب سے ملا دیا اسے. میں نے کہا جی یہ فلاں صاحب ہیں، SHO ہیں یہاں، اس وقت بھی حاضر سروس تھی. تو حاجی صاحب کو میں نے ساری تفصیل بتا دی کہ یہ ایسے 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 ایسے. اجتماع جب ہو گیا، اجتماع کر کے جب ہم وہاں سے جانے لگے، راستے میں تو حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ جو تمہارا دوست آیا تھا SHO گاڑی میں، تو اس کو جو ہے تم فون کرو ابھی. میں نے کہا جی میرے پاس تو اس کا فون نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کسی سے کہو کہ اس سے بات کرائے تمہاری، اور اسے یہ کہو ایک عمل حاجی صاحب نے بتلایا، ایک عمل بتلایا، وہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو اگر یاد نہیں تو انشاءاللہ. ایک عمل حاجی صاحب نے بتلایا کہ یہ عمل اس سے کہو کرے، اللہ پاک انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے سارے کام بنا دیں. میں نے ایک مولوی صاحب تھے ان سے کہا، میں نے کہا وہ جو ہے فلاں SHO صاحب کہاں ہیں، ان سے بات کراؤ. خیر انہوں نے بات کرائی. میں نے کہا حاجی صاحب کی طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے کہ یہ عمل حاجی صاحب نے بتلایا ہے، اس عمل کو کرو، اللہ تمہارے سارے کام بنائے. وسائل تو موجود ہیں نا عمل کرنے کے، عمل کرنے کے وسائل موجود ہیں، بس اس عمل کو، وسائل کو استعمال کرو، عمل کرو، کام ہو جائے. پورے 15 دن کے بعد اس کا پیغام آیا کہ جی اللہ نے فضل کر دیا، تنخواہ میری اتنی ہے اور اسی تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس تنخواہ میں سے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور حرام کا ایک پائی میرے اوپر حرام ہے، حرام کا ایک پائی بھی میرے اوپر حرام ہے. وہ جو میرے حلال کے تنخواہ ہے اس تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس میں پیسے بھی بچ رہے ہیں. یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیسے ہو رہا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد آئے پرائیویٹ آ کے کہنے لگے کہ جی اللہ نے فضل کیا کہ میرا اور میری بیوی کا حج کا نام نکل آیا ہے اور اندازی میں ادارے کی طرف سے ہم حج پہ جا رہے ہیں. پھر حج کر کے آئے، کہنے لگے کچھ عرصے بعد کہ جی اللہ نے ایک چھوٹی سی گڈی بھی دے دی، پنجابی میں ایک چھوٹی سی گاڑی بھی اللہ نے ہمیں دے دی. کہتے اب میں ہر پولیس والوں کو پکڑتا ہوں اور اسے کہتے ہیں یار کیوں اپنے منہ کو خراب کرتے ہو، یہ دیکھو یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ والے نے دیا ہے، نماز پڑھو، یہ عمل کرو، دنیا میں بھی مزے آخرت میں بھی مزے. وسائل. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا، نمرود رب الارباب کیسے بن گیا، ہزاروں کا محتاج رب الارباب کیسے ہو گیا. وہ جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کو پانے کی جستجو، رب کو پانے کی جستجو، میرا رب کون ہے؟ رب پالنہار، پرورش کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہر حاجت کو مٹانے والا، ہر بیماری کو صحت میں بدلنے والا، ہر تنگی کو خوشی میں لانے والا، ہر غم کو خوشی سے بدلنے والا، ہر خواہش کی تکمیل کرنے والا، اسے رب کہا جاتا ہے. اس کو رب کہتے ہیں، وہ رب. تو اللہ تعالیٰ نے اس جستجو میں ملکوت السماوات والارض کھول کے رکھ دیا، زمین آسمان کی ساری چیزیں کھول کے رکھ دی.
لو بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس میں سے کوئی چیز، اپنے جی نے کہا اس میں سے کوئی چیز مجھے از خود نفع دے سکتی ہے؟ تو جواب آیا اندر کہ نہیں. نقصان پہنچا سکتی ہے تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتا. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کہی جو قرآن کریم میں ہے، نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کیا میں نے سب سے رخ کو موڑ لیا، اس ذات کی طرف منہ کو کر لیا جس ذات کے علاوہ کوئی زمین آسمان کو بنانے والا نہیں. جس نے زمین آسمان کو بنائی، یہ کاریگری جس کی کاریگری ہے، میں نے اپنے رخ کو اس کی طرف پھیر دیا، رب کو پا لیا. اب نمرود کو جب پتا چلا کہ ابراہیم میرے ربوبیت کا منکر ہے، مجھے رب مانتا نہیں، تو اسے بڑا غصہ آیا. نشان عبرت بنا دو اسے. کیا کیا جائے؟ لکڑیاں جمع کی گئی، اتنا ایندھن جمع کرو، ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جلائی گئی. سب سے پہلا یہ تماشا دکھانے کے لیے، کھیل تماشا دکھانے کے لیے جو اسٹیڈیم بنایا وہ نمرود نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تماشا دکھانے کے لیے. اپنی رعیت کو اسٹیڈیم بنوایا کہ لوگ اس اسٹیڈیم میں یہ تماشا دیکھیں گے. لیکن وہ آگ ایسا تھا اسٹیڈیم میں آتے گئے، اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. اب شیطان نے سجایا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ اس کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا دور سے منجنیق بناؤ، جس کی جدید شکل آج کل کا توپ اور ٹینک ہے کہ دور سے ہی گولا پھینک دو، اور جدید شکل میزائل کی آگے کہ دور سے ایک چیز کو پھینک دو کسی جہاں ہدف ہے وہاں پہنچانے کے لیے. اس زمانے میں اس کی پہلی شکل تھی جس کو منجنیق کہا جاتا کہ منجنیق پہ بٹھاؤ ابراہیم کو اور دور سے ہی اس آگ کے اندر پھینک دو. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہ میری یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، اور ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سب سے رخ کو موڑ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر رہے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے، سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا، سب سے رخ کو پھیر کر ایک اللہ کی طرف، ایک ذات کی طرف، ایک سے یکسو ہو جانا، ایک سے لو لگا لینا، ایک سے جی لگا لینا. یہ ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی تھی. ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے رکھ رہے ہیں جس امت نے آخر زمانے میں آ کر تمام اقوام عالم کی ہدایت کی محنت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس محنت میں لگنا تھا، اس کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اس محنت میں لگتے ہوئے سب سے رخ کو پھیر کر صرف اللہ سے جی لگا کر، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے اس محنت میں لگو گے تو پھر اللہ اس کے اعتبار سے نتیجے بھی دکھائیں گے. اب منجنیق میں ڈالنے کا وقت آ گیا، ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں، آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا. جبرائیل امین کے پاس حاضر، جبرائیل امین کو سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھجوایا کہ جا کر رب کائنات سے کہو کہ تیرے خلیل کے ساتھ تیرا دشمن کیا کرنے لگا ہے. نمرود اللہ کا دشمن، اللہ کا منکر،
اور ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، آپ کے دوست کے ساتھ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا خلیل تمہاری مدد لیتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر، چند فرشتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے خلیل اللہ، یہ فرشتہ پہاڑوں کا نگران ہے، آپ حکم دیں تو پہاڑوں، دونوں طرف کے پہاڑ لا کر یہ ساری بستی والوں کو اس میں پیس کے دیں۔ یہ فرشتہ پانی کا نگران ہے، آپ حکم دیں، آپ کا حکم مانے گا، یہ پانی لائے گا اور ایسا پانی برسائے گا کہ یہ آگ بجھ کر خاک۔ اور یہ فرشتہ ہوا کا نگران ہے، آپ حکم دیں تو ہوا کو لے کر آئے اور وہ ہوا اس آگ کو اٹھا کر اڑا کر جا کے سمندر میں پھینکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اما الیکم فلا، یہ بھی کہا کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ فرمایا ضرورت تو مجھے ہے، ضرورت تو مجھے ہے، حاجت تو مجھے ہے، پریشان تو میں ہوں، انسان مصیبت میں گھرا ہو، آگ میں ڈلے جانے کا وقت ہے، لیکن فرشتوں میری ضرورت کا تعلق تم سے نہیں ہے۔ اما الیکم فلا، اپنی حاجت ضرورت میں امت محمدیہ کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی حاجت ضرورت آئے، حکومت والوں سے مت کہو، وزیروں سے مت کہو، ممبروں سے مت کہو۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے، اپنے ماں باپ سے بھی اپنی ضرورت کا اظہار مت کرو، اللہ سے کہو۔ کبھی کبھی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے فہیم سے کیوں کہا کہ کھانا لے، میں نے اسی کیوں کہا؟ میں اللہ سے کہتا، اللہ جس کے جی میں ڈال دیتے کھانا لے آتا ہوں۔ یعنی اپنے بھوک کا اظہار اپنی اولاد جیسوں سے بھی کرنا گوارا نہیں تھا۔ اپنی حاجت کا اظہار میں اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کے سامنے کیوں کہوں؟ جبرائیل امین نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بنیاد رکھوائی کہ دیکھو ہر حاجت ضرورت میں اللہ سے نگاہ ادھر ادھر جانے نہ پائے، اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے، نگاہ صرف اور صرف اللہ پہ رہے، اللہ پہ نگاہ ٹکی رہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ جائے۔ جبرائیل امین نے کہا، اچھا اگر یہ بات ہے فَاسْأَلِ اللَّهَ رَبَّكَ، تو پھر اپنے رب اللہ سے آپ سوال کریں، اللہ سے کہیں۔ اب یہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ مقام، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہو۔ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے، حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ یہ آئے دن جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، حکومت والے نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں، بجلی نہیں دے رہے ہیں، اللہ سے کہے نا۔ یہ جتنے آدمی سڑکوں پہ نکل کر شور شرابہ کرتے ہیں، یہ سارے مسجدوں میں آ کر سر سجدے میں ڈال کر اور آنسو بہا کر اللہ سے کہیں دیکھو کل کے بجائے آج مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا نہیں، اللہ سے کہہ کے تو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اور آج اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر، ان بندوں نے ظلم کیا ہوا اپنے آپ پر کہ یہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، تو پھر میں کیوں ان کا خیال کروں؟
میری طرف آؤ تو صحیح. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اے اللہ تو اللہ فوراً 80 مرتبہ کہتے ہیں بولو میرے بندے کیا کہتے ہیں, بولو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں. اللہ تو انتظار میں ہے. ظلم تو ہم نے کیا ہوا اپنے آپ کو کہ جہاں سے ملنا ہے وہاں سے مانگ نہیں رہے اور جہاں سے نہیں آئے گا وہاں پہ شور مچا رہے. جبرائیل امین نے کہا اپنے رب سے سوال کریں. ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا, علمہ بحالی حسبی عن سوالی. اس اللہ کو میرے علم میں میرے حال کی خبر نہیں ہے, اللہ کو میرے حال کا پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے. جب اس کو میرے حال کا علم ہے بس میرے سوال سے یہ کافی ہے, مجھے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں. اب جوش ربانی, غیظ رحمانی, رحمت خداوندی اب متوجہ ہوئی. کیا کہا, اے فرشتوں آسمانوں پہ میں اس کا الہ ہوں, اس کے علاوہ میرے علاوہ اس کا کوئی الہ نہیں, اور زمین پہ ابراہیم میرا خلیل ہے, اس کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں. اے فرشتوں تم میرے اور میرے خلیل کے بیچ سے نکل جاؤ, اب میں جانوں میرا خلیل کیا. اب براہ راست اللہ حکم دے رہے ہیں قلنا یا نار کونی بردا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو حکم دے دیا, اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں, براہ راست آپ کو حکم دے دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا. لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے. ٹھنڈ سے بھی تو تکلیف پہنچتی ہے. کراچی والے تو کبھی کبھی ٹھنڈ دیکھتے ہیں, او ٹھنڈی ہوا چلی ہے. ہم بنگلہ دیش میں تھے تو خبر آ رہی تھی وہ کراچی میں بڑی سردی پڑ رہی ہے, وہ لوگ ٹھٹر رہے ہیں سردی سے, ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ابھی پچھلے مہینے جو ہے دسمبر کے مہینے میں سنا بڑی سردی پڑ, 2-4 دن سردی پڑ, تو ٹھنڈ بھی تو تکلیف دیتی ہے. اللہ نے قرآن آگ سے کیا کہا, ٹھنڈی ہو سلامتی کے ساتھ, یعنی وہ ٹھنڈک میرے خلیل کو تکلیف نہ دے, ٹھنڈک میں سلامتی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ بہترین 40 دن ہیں جو میں نے اس آگ میں گزارے ہیں, اس سے بہترین میرے دن زندگی کے نہیں. رب کو پانے کی جستجو, تو میں شروع میں بتا رہا تھا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو چمڑے کے رنگ سازی کا کام کرتے تھے, میں نے کہا رب کو پانے کے لیے, رب کو پانے کے لیے, اللہ والا بننے کے لیے, اللہ والا بننے کے لیے اللہ کو پانے کی جستجو چاہیے. مال و دولت, عہدے, منصب, ڈگریاں نہیں چاہیے. کوئی بھی آدمی پا سکتا, فقیر سے فقیر بھی پا سکتا, ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہو سکتا. جیسے عبدالعزیز دباغ تھے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کہی جاتی فوراً کہہ دیتے کہ اس میں فلاں فلاں جو بات کہی ہے وہ تو ہے قرآن, اور فلاں فلاں جو بات ہے وہ حدیث قدسی ہے, اور فلاں چیز جو ہے وہ حدیث ہے, اور جو باقی باتیں وہ اس کی اپنی باتیں. کسی نے کہا حضرت آپ تو ان پڑھ ہے, آپ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں, آپ کو کیسے پتا یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ حدیث قدسی ہے, اس کی بات ہے. فرمانے لگے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے وہ قرآن کا نور نظر آتا ہے, اس نور سے میں پہچان جاتا ہوں کہ یہاں تک قرآن. اور جب حدیث قدسی سنائی دیتی ہے تو حدیث قدسی کے وہ انوارات مجھے نظر آتے ہیں جو قرآن کے نور سے مختلف ہے. میں اس نور کو دیکھ کر کہہ دیتا ہوں یہ حدیث قدسی, اور حدیث کا نور حدیث قدسی کے نور سے مختلف ہے. یہ سارے انوارات الگ الگ ہیں, قرآن کا نور الگ, حدیث قدسی کا نور الگ, حدیث کا نور الگ. ان نوروں کو دیکھ لیتا ہوں.
تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس محنت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جس محنت کے نتیجے میں یقینی نتیجہ دلوں میں ہدایت کا نور آنا ہے. جب وہ نور آ جاتا ہے تو پھر اعمال کے منافع نظر آنے لگتے. سچ بولنے کا نفع اسے نظر آنے لگتا ہے. جب وہ نور نہ ہو تو پھر اسے نظر آتا ہے میں سچ بولوں گا تو میرا مال بکے گا نہیں. اگر میں سچ بولا تو کوئی الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں دے گا، اور جھوٹ بولنے کا نفع نظر آتا ہے. اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا مال یہ نکل جائے گا، میرا مال نکل جائے گا. حالانکہ اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ تجھے نجات دے گی اور جھوٹ تجھے ہلاک کرے گی. اگر دل میں ہدایت کا نور آ جائے تو اس کو وہ ہلاکت نظر آئے گی. اگر دل میں ہدایت کا نور ہو تو اس کو نجات کا وہ نور نظر آئے گا. اس نور سے اس کو نجات نظر آئے گا کہ میں نجات پا گیا، نجات پا گیا. یہ وہ محنت ہے. اس محنت میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کے یقین کو درست کرنا، اپنے دلوں کے یقین کو درست کرنا. جہاں جہاں جن جن شکلوں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سے ہوتا. اس اللہ سے ہونے کے بول کو اتنا بولنا، اتنا سننا اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کو سوچنا اور پھر رو رو کر اللہ سے اس بول کی حقیقت کو مانگنا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اس کی چوٹ دل پر اس کی چوٹ لگے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، وہ ہر چیز میں قادر مقتدر ہے، خوب قدرت والے ہیں. وہ سمیع، هو البصیر، خوب دیکھنے والے، خوب سننے والے. هو المعز، هو المعذل، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے. المحیی والممیت، زندگی اور موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. الحافظ الحفیظ، خوب حفاظت کرنے والے ہیں. وہ الاکبر، سب سے بڑے ہیں. اکبر الاکبر، سارے بڑوں کے بڑے اللہ ہیں. اللہ، وہ اللہ. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اس اللہ کو کہنا، اللہ کو کہنا اور اللہ سے ہونے کو سننا. اللہ کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، ولا مثل لہ، ولا ند لہ، ولا والد لہ، ولا ولد لہ، ولا صاحبۃ لہ. اکیلے ہیں، یکتا ہیں. کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں. اللہ اکیلے تنے تنہا احد الصمد ہے، احد الصمد ہے، بے نیاز ہے. سب بن جیتے ہیں اور کوئی اس بن نہیں جی سکتا. جسے اللہ زندہ رکھے وہ زندہ رہتا ہے، جسے اللہ مارتے ہیں وہ مرتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس محنت کے لیے ہم یہاں جمع ہیں اس محنت کی سب سے پہلی بنیادی بات ہے یقینوں کی تبدیلی. یقینوں کی تبدیلی، اپنے دل کے یقین کو درست کر لینا. آج تو ہم سب جینے کی تمنا لیے چلے،
ساری فضائیں، ساری حکومتیں، سارے عہدے منصب، ساری وزارتیں، صدارتیں، ساری تجارتیں، زراعتیں، ساری یہ بلڈنگیں، نقشے، یہ سب جینے کے لیے بنائی جا رہی ہیں کہ ہم سب نے جینا ہے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، منبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ آپ کے سامنے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مقدس جماعت وہ سارے سامنے بیٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس کأن الموت فیہا علی غیرنا کتب۔ 1400 سال پہلے حضور نے صحابہ سے یہ بات کی، ارے لوگو تم تو اس دنیا میں یوں جی رہے ہو جیسے موت تمہارے اوپر نہیں کسی اور کے لیے۔ ابھی ایک وبا میں لوگ بڑے مرتے رہے نا، تو ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے نہیں آئے گی، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، دوسروں کو ہوگا، بس وہ جا رہے ہیں۔ یا کسی بھی بیماری میں، کسی بھی چیز میں کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہم الحمدللہ۔ صبح مولوی صاحب بیان میں بتا رہے تھے، کیا کہا کہ میں مرتے مرتے بچ گیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا نا بیان میں، ہمارے مولوی صاحب نے کہ مرتے مرتے میں بچ گیا، اور بچتے بچتے ایک دن مر جائے گا۔ مرتے مرتے بچ گیا، کوئی بچ سکتا ہے؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خنسا نے حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون صحابیہ ہے جن کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے جو کسی عورت کو نہ ان سے پہلے ملی نہ قیامت تک مل سکتی ہے، ایسی فضیلت۔ کائنات میں کسی عورت کو وہ فضیلت نہیں ملی جو حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ملی، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے تھے۔ 7 کتنے بیٹے تھے؟ 7، 6 7، 2 خالد 2، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بدری صحابی تھے۔ نہ قیامت تک بدر ہوگی، نہ کوئی بدری بن سکے گا۔ 7 بدری صحابہ کی وہ ماں تھی، 7 بیٹے، 7 بدری، 7 بدریوں، اور انہی 7 بدریوں میں 2 وہ شیر جوان تھے، وہ بہادر، وہ سورما، وہ نڈر، وہ جاباز، معاذ اور معوذ، جنہوں نے ابو جہل کو گرایا چھاڑا، وہ بھی اسی عفرا کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ اس بدر میں 3 یا 4 بیٹے ان کے شہید ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے جو خوش نصیب بچے تھے وہ تو آگے چلے گئے، جو خوش نصیب بچے تھے وہ آگے چلے گئے، جو کم نصیب بچے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ ہمارے بول ہی الٹے ہیں، ہم کہتے ہیں جو بچ گیا وہ خوش نصیب، جو شہید ہو گیا وہ بد نصیب۔ ارے جب شہید ہو گیا ادھر کہتے ہیں شہید ہو گیا، پھر بد نصیبی کس بات؟ شہادت کے بعد پھر بد نصیبی کس بات؟ شہادت کے بعد پھر ماتم کس چیز؟ شہید کے تو بدن کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جائے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس کأن الموت فی علی غیرنا کتب۔ ارے لوگو، تم تو دنیا میں یوں جی رہے ہو کہ موت تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے، وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِي عَلَى غَيْرِنَا وَجَدْ۔
اور اللہ کا جو حق ہے، لوگوں کے جو حق پر حق ہے، وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے۔ بھئی تم لوگوں کا خیال کرو، تم اللہ کے احکامات پورے کرو، میرے ذمہ نہیں ہے، میں تو جو چاہوں کرو۔ تم نماز تم پڑھ لیا کرو، غریبوں کی مدد تم کر دیا کرو، میں تو اپنے گل چھڑے ہو رہا ہوں۔ وَقَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور جن کو ہر آئے دن ہم کفن میں لپیٹ کر آگے روانہ کر رہے ہیں، قبر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی سفر میں گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف نَأْكُلُ التُّرَاثَ كَأَنَّنَا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُ، اور ان کا چھوڑا ہوا مال متا خود ایسے ٹوٹتے ہیں کھانے پینے پر کہ جیسے ہمیشہ ہم تو یہی رہیں گے، وہ گیا ہے اور یہ مال متا بس ہمارے لیے ہے، ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ توبہ لمن شغلہ عیب عن عیوب الناس، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے۔ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، شجرۃ فی الجنہ، جس کے نیچے 100 سال عربی رسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس درخت کو بھی طوبیٰ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا طوبیٰ جنت کا وہ خوشنما درخت، یا طوبیٰ خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے تو اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔ ہمارا حال تو الٹا ہے، ہمیں دوسروں کے عیوب دیکھنے میں اتنا موقع ملتا ہے کہ اپنے عیب کو دیکھنے کے لیے وقت ہی نظر نہیں۔ ہمارے بھائی بلال صاحب تھے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان پڑھ تھے لیکن ایسے بزرگ تھے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، انہیں عالموں سے بھی بڑھ کر سمجھتے۔ وہ فرماتے تھے جب تم کسی کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کرتے ہو اے تو ایسا ہے، جب ایک انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو تو یہ 3 انگلیاں تیری طرف اشارہ کرتی ہے کہ تیرے اندر 3 دفعہ یہ خرابی ہے، جس خرابی کی وجہ سے تو اس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے 3 مرتبہ ہے، 3 انگلیاں تیری طرف جا رہی ہیں، اپنی طرف دیکھ۔ حضور فرما رہے ہیں خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کے عیوب دیکھنے سے اپنے آپ کو غافل کر لے، اپنے عیب کو دیکھنے میں مشغول رہے، اپنی خرابیاں دیکھتا رہے اور اس کو درست کرنے کی فکر لگی رہے۔ ہمیں دوسروں کی خرابیاں خوب اچھی نظر آتی ہیں اور پگڑیاں اچھالنے بھی خوب آتی ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ میں نے شروع میں کہا کہ غیبت یہ غیبت ہے، اگر وہ خرابیاں اس میں موجود ہیں تو غیبت ہے، اور غیبت کرنے اور سننے دونوں کی دعائیں قبول نہیں، کرنے والے کی بھی اور سننے والے کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبیٰ لمن طاب مکسبہ وصلحت سریرتہ وحسنت علانیتہ واستقامت طریقتہ۔ خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کی کمائی پاکیزہ کمائی ہو، اور جس کے پوشیدہ اعمال جو چھپ چھپ کر کرتے ہیں وہ نیک ہو، چپکے سے چھپ کر تنہائی میں اندھیریوں میں جو اعمال کیے جائیں وہ نیک اعمال کیے جائیں، برے اعمال نہیں۔ اور جس کے علل اعلان اعمال خوشنما ہو، حسین و جمیل ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے حضور کی سنتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرو،
दाढ़ी को खूबसूरत बना कर रखो, पगड़ी को अच्छे तरीके से बांधो, हुजूर की सुन्नत लिबास को पहनो। अब जब हुजूर की सुन्नत लिबास को आदमी खूबसूरती के साथ इख्तियार करता है तो फिर उसे कहीं रोक टोक नहीं होती। दुनिया जहां में हाजी साहब के साथ हम फिरे 150 से ज्यादा मुल्कों में, कहीं किसी जगह किसी एयरपोर्ट पे 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता था हमें गुजरने। वही पगड़ी, वही लिबास, हर जगह एयरपोर्ट पे हमसे पूछते थे कुछ लोग आके कि ये सफेद कपड़े तुम लोगों ने क्यों पहने हुए। मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्या लगता है? कहता बस हम सबका दिल तुम्हारी तरफ खींच रहा है। ये गुरु कौन है? ये बड़े, हम इनका पांव छूने दो, कोई कहता हमें इनका हाथ छूने दो, कोई कहता एक तस्वीर लेने दो। सुन्नत में ये कशिश है, ये सुन्नत की जाज़बियत है, सुन्नत वाली जिंदगी, सुन्नत वाली जिंदगी। हमारे एक साहब अपने 2 मुलाजिम के साथ एक मुल्क में गए, वहां उस मुल्क में बड़ी तलाशी तलाशी किया जाता था एयरपोर्टों पे। तो वो 2 मुलाजिम जो है वो उस मुल्क के लिबास पहनकर और बार बार अपने मालिक से कहें कि साहब आप भी अगर हमारी तरह लिबास पहन लेते तो अच्छा होता, आपकी वजह से हमें वहाँ ताखीर हो जाएगी। वो मालिक जो है शलवार कुर्ता टोपी दाढ़ी भी उसकी पूरी थी। वो कहे यार अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। यहाँ से जाते हुए उसने हाजी साहब से कुछ दुआएं वगैरह पूछ ली थी। हाजी साहब ने दुआएं बतला दी थी कि ये दुआ पढ़ते रहना। वो अपना दुआएं पढ़ता गया। कहता जब वहाँ पहुँचे वो बार हर थोड़ी देर बाद आके कहें कि साहब आप अगर लिबास बदल लेते, हमारा वाला हमारे पास है, एक सूट पहन लें। तो कहते नहीं यार अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। कहते कहते वहाँ पहुँच गए। जब पहुँचे तो उसने कहानी सुनाई कि एयरपोर्ट पे जब हम लाइन में खड़े थे तो वो जो है इमिग्रेशन वाला अफसर यूँ चलते चलते जो है वो जो खातून इमिग्रेशन में वहाँ आगे बैठी हुई थी, उसने यूँ लाइन को देखा तो देखते देखते मेरे ऊपर उसकी निगाह टिक गई और मुझे उंगली के इशारे से उसने यूँ कहा बाहर हो गया। तो अब वो जो मेरे दोनों साथी थे सूट वाले, वो उनके मैनेजर थे और उनके पास नेशनलिटी भी किसी और मुल्क की थी, पाकिस्तानी नहीं थी। इसके पास तो पाकिस्तानी। कहने लगा कि वो दोनों बड़े परेशान हो गए कि ओहो साहब को तो अब ले गए, पता नहीं अब कितना देर वो करेंगे। कहते मुझे उसने बुलाया और बुलाकर जो है आगे इशारा किया आगे आ जाओ। मैं सीधे सारे लाइन को क्रॉस करके आगे गया। उसने कहा पासपोर्ट लाओ। मेरा पासपोर्ट देखा, मुझे देखा और मेरे पासपोर्ट पे फौरन स्टैंप लगाया। कहते जाओ तुम। मैं वहाँ से गया बाहर, अपना सामान जहाँ बैग था बैग लेकर मैं 2 मिनट में बाहर आ गया। अब वो मेरे साथी समझ रहे मुझे कहीं ले गए शायद। उन्होंने देखा मेरा पासपोर्ट, एक आदमी के साथ मुझे भेज दिया उन्होंने। तो मुझे तो भेजा उन्होंने सामान के पास, मैं सामान लेकर बाहर आ गया। फिर मुझे ख्याल आया कि बाहर मैं उनका इंतज़ार करूं तो ये अच्छा नहीं है। होटल में जाना है तो होटल उनको भी पता हो आ जाएंगे। मैं अपना होटल पहुंच, वो घंटों बाद आए और आकर सर उनके झुके हुए, क्योंकि उनका तो सारे कपड़े शपड़े उतारा बितोर के उन्होंने पूरी अच्छी तरह जैसा वो लेते थे वो उस तरह उन्होंने उनकी तलाशी ली, मशीनों में गुजारा, पता नहीं क्या कुछ किया उन्होंने। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये तेरा कमाल नहीं है। वो मुझे कहानी सुना रहा था कि ये हुआ और वो शर्मिंदा। उसने कहा मैंने तुझे कहा नहीं था कि अल्लाह मालिक है, तुझे पता ही नहीं कि लिबास में क्या ताकत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लिबास में क्या कुव्वत, क्या कशिश है। उस औरत को क्या था कि पूरे लाइन में से एक आदमी को बाहर निकाल के अपने पास बुलाया। हुजूर की सुन्नत दाढ़ी में कशिश है, हुजूर के लिबास और टोपी में कशिश है, जाज़बियत है। ये दिलों पे कब्जा कर लेते। ये सुन्नत लिबास, जो सुन्नत लिबास सुन्नत शक्ल सूरत को इख्तियार करके डरता रहता है, अल्लाह उस पर खौफ मुसल्लत कर देता है। अल्लाह उस पर खौफ मुसल्लत कर देता है। और हमने देखा सब जगह
میں نے بتایا نا کہ ایک جیسے 2 منٹ ہمیں نہیں لگتا تھا. اس لیے کیا فرمایا؟ حسنت علانیت، جو علانیہ اعمال ہم کرے وہ خوبصورت بنا کر پیش کرے، ایسا خوبصورت بنائے کہ لوگوں کے دل کھینچے اس کی طرف، اس کی خوبصورتی میں لوگوں کے دل کھینچیں گے، اس کی طرف آگے بڑھیں. واستقامت طریقتہ، اور راستہ سیدھا اختیار کریں. طوبى لمن تواضع لله من غير منقصة وأنفق مما جمعه من غير معصية. خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچھایا، کسی کے روب اور دبدبے کی وجہ سے نہیں، کسی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی سے نفع اٹھانے کے، فائدہ اٹھانے کی غرض سے نہیں، کسی کی چاپلوسی میں نہیں، کسی سے دنیاوی اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروانے کے لیے نہیں کہ آگے پیچھے ہو رہا، تواضع اختیار کر رہا کہ میرا نمبر آ جائے، یہ دینی اعتبار سے مجھے ذرا آگے کر دیا جائے، اس لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرنا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. اور جو مال و متاع، جو مال و دولت بغیر گناہ کے، بغیر حرام کے، بغیر سود کے، بغیر رشوت کے، بغیر چوری اور ڈاکے کے اس نے کمایا ہے، اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکبادی. قال تعالی الفقہ والحکمہ، سمجھ والے، حکمت والے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. وَرَحِمَ عَلَى الذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ، اور گرے پڑے معاشرے کے کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہوں، معاشرے کے غربا فقراء پہ رحم کرتا ہوں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میرا لباس بہت عمدہ ہو، میری سواری بھی عمدہ ہو، میرا لباس بھی عمدہ، میری سواری بھی عمدہ، میرے جوتے بھی اچھے ہوں. یہ میرا دل کرتا ہے. کیا یہ کبر ہے؟ کیا یہ کبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے. اچھا پہننا، اچھی سواری، اچھا جوتا، اچھا کھانا پینا، یہ کبر نہیں ہے. فرمایا پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا حق بات کو چھپانا، حق بات کو چھپانا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھنا، یہ کبر ہے. اگر بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر جاتے ہوئے وہ پیدل چلنے والوں پر پانی کے چھینٹے مار دیا تو کبر میں مبتلا ہے. اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی والے کو ٹکر مار کر ان کو سب کو تو نے قتل کر دیا، یہ کبر ہے تیرے اندر. اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے اور چھوٹی سائیکل چلنے والے کو تم نے دھکے دے دیے، یہ کبر ہے. چلو کچھ نہیں کیا لیکن بڑی گاڑی میں بیٹھا ایسا کہ وہ چھوٹی گاڑی سوزوکی والے کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کو گھٹیا سمجھا، یہ کبر ہے. اچھے لباس پہن کر گزرا اور ایک میلا کچیلا مزدور بیچارہ گیا تو اس کو نفرت کی نگاہ سے تو نے ناک سکیڑ دیے، ماتھے پہ تو نے جو ہے اپنے ماتھے پہ بل لے آیا، یہ کبر. دوسرے کو حقیر سمجھنا، غربا فقراء مزدوروں کو معمولی سمجھنا، یہ کبر ہے. اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی سواری، یہ کبر نہیں. اچھی سواری کی وجہ سے اگر کمزور سواری والے کو تو نے کمتر سمجھا تو یہ کبر. اس نے فرمایا رحم اہل الذل والمسکنہ وطوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله. خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے زائد مال کو خرچ کرتا ہو،
ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں جمع نہیں ہے، اسلام میں خرچ کرنا ہے۔ یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلاف اسلامی ہے۔ جمع کرو، بینک کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرو، بچت کرو، کل کام آئے گا۔ اسلام میں ہے خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ تم کل سمجھ رہے موت سے پہلے، ہم کل سمجھ رہے موت کے بعد۔ وہ کل جس کل کی ابتدا ہے انتہا نہیں، جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت پہ ختم ہو جائے گا۔ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ حضرت عمر نے کوئی بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے کہا، حضور کے چہرے میں تھوڑی سی ناگواری آئی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انفق، خرچ کرے اور رب کریم سے، رب کریم کے نوازشوں سے نا امید رہو، اللہ اور دے گا۔ حضور خوش ہو گئے، کہنے لگے ہاں مجھے یہی حکم ہے کہ خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا اور دے گا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چیزیں آتی تھی، حاجی صاحب کہتے تھے میری منی یہ سارا جو ہے ختم دے دو۔ میں نے کہا اچھی مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر ہمیں 10 کو دینا پڑتا ہے۔ ہماری لڑائی رہتی تھی لانے والوں کو، بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں، پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے، کیا کریں آپ؟ تقسیم کر دیتے ہیں تو جب 10 تقسیم کیا تو 100 آ گئے۔ اللہ کا نظام یہی ہے، ایک خرچ کرو گے تو 10 آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور 10 آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رہو۔ وسعت السنہ ولم يعدل عنها الا بدعہ، اور حضور کی سنت والی زندگی ہمیں کافی ہو جائے اور سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں ہم نہ پڑیں، ثم نزل، اور پھر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو بھیجا۔ سب سے آخر میں نبی آخر الزمان، امام المرسلین، سید الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سرور کونین، تاجدار دو عالم، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ساری انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے، قیامت تک آنے والے فرد بشر کے لیے، ہر انس اور جن کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے، آپ کے ختم نبوت کے صدقے میں، آپ کے ختم نبوت کی برکت میں، آپ کی پوری امت کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر پڑھے لکھے کو، ہر پڑھ کو، ہر عالم کو، غیر عالم کو، ہر صدر کو، ہر وزیر کو، ہر سیاست والے کو، تجارت والے کو، ہر زراعت والے کو، ملازمت والے کو، ہر عہدے اور منصب والے کو، ہر فوجی کو اور پولیس والے کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے، ہر مرد اور عورت، بوڑھے جوان، بچہ بچی، جو اللہ کو اللہ مان کر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت کی ذمہ داری اللہ نے اس پر ڈال دی کہ انسانیت کے دلوں میں ہدایت کیسے آئے، ہدایت کا نور کیسے آئے۔ اس کے لیے مارے مارے پھرنا، گلی گلی جانا، بستی بستی جانا، اور سارے انسانوں کو پکار کر اے دنیا جہاں کے انسانوں، حضور نے یہ آواز لگوائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا جہاں کے انسانوں، اے بادشاہوں، اے صدر و وزیروں، اے مال والوں، اے عہدے منصب والوں، اے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والوں، اے غربت اور مسکنت میں رہنے والوں، اے کوٹھیوں اور قاروں
اور بنگلوں میں ٹھکانہ بنانے والوں، اے جھوپڑوں میں رہنے والوں، پہاڑوں پہ بسیرا بسانے والوں، جزیروں میں ٹھکانہ کرنے والوں، سمندروں میں رہنے والوں، اللہ کو الہ تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی اور لگوائی، اور اپنی پوری امت کو یہ آواز لگانے کی ذمہ داری دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ قیامت تک کے لیے یہ امت اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، بھیجی گئی ہے اس کام کے لیے، اس محنت کے لیے، جس محنت کا لازمی نتیجہ ہے کہ دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا، اللہ کے دیے ہوئے اعمال کے منافع نظر آئیں گے، اور یہ انسان دنیا میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن کر، سرخرو ہو کر، کامیاب کامران ہو کر، زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، اور آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہوں گی، اور جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہوگا، حضور کا ساتھ ہوگا، حضور کی صحبت ہوگی، حضور کی مجلسیں ہوں گی، صحابہ کی رفاقت ہوگی، اور وہاں کے اللہ کا دیدار اور اللہ کی طرف سے نعمتیں اور نعمتیں بے بہا نعمتیں، اور جنت کی وہ بہاریں اور جنت کے وہ ٹھکانے، وہ زندگی جس میں زندگی ہوگی موت نہیں، جہاں صحت ہوگی بیماری نہیں، جہاں نعمتیں ہوں گی پریشانی نہیں، جہاں جوانی ہوگی بڑھاپا نہیں، جہاں صحت کے ساتھ بیماری کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی ہوگی، جس کی ابتدا ہوگی انتہا نہیں، جو شروع ہوگی ختم نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، ایک عورت ریحانہ اس کا نام، آ کر کہنے لگی یا مصریو صف للجنہ وما اعد اللہ فی اولیاء، ارے مصری بڑے واعظ کرتے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ جنت میں اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے کیا تیار کیا۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا ہذہ ان فی الجنۃ ما لا یحیط به علم عارفین ولا یاتی علی ذلک وصف واصفین۔ ارے عورت، اس ریحانہ کو کہا، ارے عورت، جنت میں جو کچھ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کیا، سارے علماء کا علم مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام اوصاف صفات بیان کرنے والے مل کر اس کے صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ ولیکن سأذکر لکی بعد ما اعد اللہ لی ولی من اولیائہ، لیکن تیرے لیے، صرف تیرے لیے تھوڑا سا میں وہ بیان کیے دیتا ہوں، وہ ذکر کیے دیتا ہوں جو اللہ نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے لیے تیار، سب کے لیے نہیں، ایک کے لیے۔ فرمایا ان فی الجنۃ مرضا افیہ من الفضۃ البیضاء، جنت میں ایک صاف شفاف چاندی کا زبردست باؤنڈری وال ہے، احاطہ ہے، فی وسط المرض قصر من الذهب الاصفر، اور اس وہ جو فارم ہاؤس سمجھ لیں، وہ جو چاندی کے احاطے کے بیچوں بیچ ایک خالص سونے کا محل ہے، وہ فی وسط القصر قبۃ من الیاقوت الاحمر، اور اس محل کے بالکل اوپر بیچوں بیچ سرخ یاقوت کا قبہ ہے، ومن تحت القبۃ سریر من الذهب الاصفر، اور اس قبے کے نیچے کے اندر، محل کے اندر قبے کے بالکل وسط میں نیچے خالص سونے کی ایک تخت ہے، وعلی السریر ولی اللہ، علی السریر ومن تحت السریر یخرج اربعۃ انہار، نہر من ماء غیر آسن، نہر من لبن لم يتغیر طعمه، نہر من عسل مصفى، ونہر من خمر لذۃ للشاربین۔ وہ تخت ہے، اور اس تخت کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہیں، دودھ کے نہر جس کا ذائقہ نہ بدلے، پانی کی نہر جس میں کبھی کوئی خرابی نہ آئے، اور خالص شہد کی نہر، اور پاکیزہ شراب کی نہر جو پینے والے کے دل و دماغ کو اور زیادہ روشن کرے۔ وعلی السریر ولی اللہ، اور اس تخت پر اللہ کا وہ ولی بیٹھا ہوگا، بطول آدم علیہ السلام 60 ذراع، آدم علیہ السلام کے قد 60 ہاتھ،
وہ ہاتھ بھی آدم علیہ السلام کا ہوگا، 7 ہاتھ والے قد کے ساتھ، وہ بسن عیسی ابن مریم 33 سنہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عمر 33 سال کی جوانی، وہ بحسن یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹی۔ ویسے حسن محمد کو دیکھ لیتی، وقال اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بخدا وہ اپنی انگلیاں نہیں، وہ چھریاں، وہ خنجر اپنے سینوں میں چاک کر اپنے دلوں میں پھیر لیتی۔ حسن محمد کہیں بڑھ گئے، لیکن جنتیوں کو اللہ حسن یوسف دے گے، وہ بے خلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخلاق جو دیں گے، خلق عظیم جس کی تعریف اللہ نے کی، وہ اخلاق ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دیں گے۔ وفی جنبہ زوجتہ، اس کے پہلو میں بیٹھی ہوگی اس کی بیوی۔ ابھی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہی تک پہنچائی تھی کہ وہ ریحانہ کہنے لگی بس حسنا یا حسنا کعوب اللعوب، ارے کیا خوبصورت اور کیا کھیل کود کے مزے کی زندگی ہوگی، ابھی تو اللہ قتلی 3 دفعہ اس نے کہا ارے مجھے رات گزر جائے اور جنت کے شوق میں مجھے موت نہ آئے۔ فشہقت شہقۃ وخرجت معها روحها، ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر۔ جنت اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ وہاں تیار کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے جی میں اس کے بارے میں خیال ہی گزرا۔ جو کچھ بھی ہم سن لیں یہ صرف سننے تک ہے، اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں، وہ وہیں جا کے پتہ چلے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس مبارک محنت کو لے کر چلنے کا موقع دیا، اس کی کچھ سمجھ بوجھ دے دی۔ ہمارے عائشہ فرماتے تھے کتنے خوش نصیب ہیں کہ موت سے پہلے اس کام کی اللہ نے سمجھ دے دی، مرنے سے پہلے اللہ نے اس کام کی ہمیں سمجھ دی کہ یہ کام ہمارا کام ہے۔ اب تک جو ہم نے اس کام کو کام نہیں کیا اور اس کام کو کام نہ بنانے کی وجہ سے، اس محنت میں نہ لگنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کی اللہ سے معافی مانگو۔ اے اللہ ہم سے واقعی جرم ہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جرم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنانا یہ جرم عظیم ہے، اور ایسا جرم عظیم ہے جس جرم عظیم کی وجہ سے ساری دنیا مصائب میں اور معاصی میں اور جرائم میں گر گئے، اس کا مجرم میں ہوں، میرا جرم ہے کہ میں نے کام کو کام نہیں بنایا۔ حضور کی محنت کو جیسے محنت بنا کر اور اس کام کو لے کر اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، نماز والی فضا کو عام کرنے کے لیے، علم و ذکر کے سیکھنے سکھانے والے ماحول کو زندہ کرنا، لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کے تکفل کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے لیے اکرام اور اصراف کا معاملہ کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو پیستے چلے جانا اور اپنے کاموں کو سرائے اللہ سے کسی سے بدلہ نہ لینا، یہ جذبہ ہمارے اندر لے کر اس محنت کو کرنے والے ہم بنتے اور اس محنت میں اپنے دل کو لگاتے، اپنی راتوں کو لگاتے اور ساری انسانیت کے لیے روتے، ساری انسانیت کے لیے تڑپتے۔ رات کا 2-2:30 بج رہا تھا اور حاجی صاحب بیٹھے ذکر کر رہے تھے اور پریشانی چہرے پر آیا تھی، مجھے بلایا اور بلا کر کہنے لگے فہیم کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے کہ یہ سارے کافر بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں؟ یہ غم، یہ بے چینی، یہ تڑپ
काफिर क्यों जाए दोज़ख में? मैंने कहा जी ईमान के बगैर तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर ईमान के साथ गए तो दोज़ख में सजा काट कर जरूर जाएंगे, इसलिए ईमान शर्त है। सारी इंसानियत ईमान पे कैसे आ जाए, उसके लिए मारे मारे फिरना, उसके लिए रातों को उठ कर दुआएं मांगना, सर सजदे में डालना, पेशानी रगड़ना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, दिन में लोगों के अल्लाह के बंदों और मखलूक में फिरना, और रात को अल्लाह के सामने हाथ उठाकर आंसू बहाना, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाना। वो दर ऐसा है कि उस दर का सवारी कभी महरूम नहीं होता, उस दर का भिखारी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मालूम नहीं किस सफेद रीश का और किस जवान का और किस बच्चे और बच्ची का और किस खातून खाना का हाथ उठाना अल्लाह को पसंद आ जाए, और उसके आंसू के बहे हुए वो लड़कियां अल्लाह को तरस पे और रहमत पे नाजिल करने के लिए मुतवज्जे कर दें, और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए और हम जैसे लाखों करोड़ों इंसानों का भला हो। इसलिए अब तक जो इस काम को काम नहीं बनाया, इस पर तो हम सारे अल्लाह से माफी मांग लें। एक इस्तगफार है, वो इस्तगफार 3 दफा जरूर पढ़ लें। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह जरूर एहतमाम करवाते थे कि भाई सारे मजमे से इस्तगफार करवा लो, 3 दफा पढ़ ले, और इस नीयत से पढ़े। एक है अपनी इनफरादी जाती गलतियां, और एक है कि अल्लाह हुजूर वाली इस मेहनत की जिम्मेदारी को हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। हम ताजिर बनकर चलते रहे, हम वजीर बन के चलते रहे, हम गवर्नर बन के चलते रहे, हम सदर बन के चलते रहे, हम जमींदार बन के चलते रहे, हम मजदूर बन के चलते रहे, हम खामिन बन के चलते रहे, हम बाप बनकर चलते रहे, हम सिपाही बनकर चलते रहे, हम फौजी बनकर चलते रहे, लेकिन हमने उम्मती बनकर चलना ना सीखा। हुजूर के काम को अपना काम बनाकर चलना ना सीखा। ऐ अल्लाह, हमसे ये गलती हो गई, पूरी उम्मत से ये गलती हो गई। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत की तरफ से हम तुझसे माफी मांगते हैं, पूरी उम्मत को माफ कर। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। हदीस पाक में आता है 3 दफा ये इस्तगफार पढ़ ले, अगर समुंदर के झाग जितने भी इसके गुनाह होंगे अल्लाह सब माफ कर। अब 3 दफा इस्तगफार के बाद खुश हो जाए, अल्लाह ने पिछले माफ कर दिए। अब ताइबु मिनद दम्बि कमन ला दम्बा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला, माफी मांगने वाला वो ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, उसने गुनाह किया ही नहीं। और आइंदा के लिए अज़म करें, इरादा करें कि इस काम को काम बनाएंगे। काम को काम बनाने का मतलब चिल्ले 3 चिल्ले साल 7 महीने नहीं है। काम को काम बनाने का मतलब है जब जब जो तकाजा आएगा उस तकाजे पे अपने आप को पेश कर देंगे। अहले शूरा देखेंगे, मशवरे वाले मशवरा करेंगे, मुझे मुनासिब समझेंगे तो भेज देंगे, मुनासिब नहीं समझेंगे तो मकाम के लिए तश्कील कर देंगे। तो मेरे लिए काम को काम बनाना तय हो। तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए? जो तैयार है वो जरा बतलाएं कि जी हमने तय कर लिया कि अब इस काम को काम बनाएंगे। अब इसके एतबार से नीयत हमने कर ली, नीयत कर ली। तश्कील के बाद मुझे याद है, भूला नहीं हो, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। अगर जिसको चाहिए वो दुआ जो हाजी साहब ने उस थानेदार को बतलाया था वो तश्कील के बाद बतलाऊंगा। तश्कील के वक्त कोई ना उठे, भैया बड़ा मेहरबानी, चंद मिनटों की तश्कील करते हैं हमारे मौलवी साहब। इंशाअल्लाह तश्कील के बाद मुख्तसर सी दुआ है, वो दुआ जरूर बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। और उस जवान को जो हाजी साहब ने पढ़ने के लिए कहा था उस मुल्क में जाते हुए वो भी बतला दूंगा। और एक और चीज़ भी बतला दूंगा जो हाजी साहब ने मुझे लेकर कहा था कि सारे यूरोप में बताकर। जी, जो नक़द तैयार हैं चिल्ले 3 चिल्ले के लिए अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी, जल्दी से खड़े हो जाएं। नक़द जो इज्तिमा से नक़द तशरीफ ले जाएंगे चिल्ले 3 चिल्ले के, जिनका अभी इरादा हो गया वो भी खड़े हो जाएंगे। नक़द जी, हर मस्जिद से हर मस्जिद से
ایک سال اندرون ملک کی جماعت تیار ہو، کم سے کم ہر مسجد سے ایک جماعت تیار ہو، ارشاد فرمایا. اور جو نقد تیار ہے وہ کھڑے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر ہے اور کھڑے ہو جائیں، نقد اور کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، بات سنی، اللہ تعالیٰ نے دل میں ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دل میں بات آ گئی. اب کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں. ہم نے تو رائے میں مشورے میں یہ بات سنی تھی کہ جی سارا مجمع وہ آئے گا جو نقد تیار ہونے والا، صرف وہی مجمع ہے. ماشاءاللہ دیکھیں کھڑے ہو رہے ہیں اور بھی کھڑے ہو گئے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ سارا نقد مجمع ہے. نہیں، ہم نے تو وہاں یہی سنا تھا کہ مجمع بہت زیادہ ہو جائے گا، صرف نقد والوں کو بلائیں گے. تو جو نقد والے ہیں کم از کم وہ تو کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اور جو ان کے ساتھ تیار ہوئے وہ بھی ہو جائے. جی ماشاءاللہ کھڑے ہوئے تھے. ابھی کیوں بیٹھ گئے؟ کھڑے رہو. ایسے تمام ساتھیوں سے درخواست سے پیچھے بھی والے بھی کھڑے ہو جائیں، ادھر بھی نام لکھنے والے ہوں گے. اپنے نام بھی لکھائیں، مولانا کچھ باتیں بتائیں وہ بھی سن لیں. اس کے بعد پھر اپنے حلقے میں جا کر کے اور وہ اپنی جماعتوں کی تشکیلیں کروا لیں. اپنے حلقوں میں جا کر کے اپنی تشکیل والوں سے اپنی جماعت کی تشکیل کرا لیں. کم سے کم اس جماعت میں 8 آدمی ہوں اور 10 زیادہ سے زیادہ 10 ہوں. 8 سے 10 تک کی جماعت بنائی جائے. اور الحمدللہ اس اجتماع سے جیسے کہ ایک بھرپور تعداد اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کرے سبھی اللہ کے راستے میں نکل جائے. ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اختلاط کریں، اپنی مسجد کے ساتھیوں کو تیار کریں، فضائل سنائیں اور ان کو ہمت دلائیں، حوصلہ دلائیں اور اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کے نکل جائیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اب جو بات رہ گئی ہے وہ سن لیجیے اور اس کے بعد عصر کی نماز کی تیاری ہوگی اور پھر عصر کے بعد پھر بیان ہوگا انشاءاللہ. اور شب درمیان رب مہربان، آج آخری شب ہے مغرب کے بعد. اس میں جو مجمع آیا ہوا ہے اپنے دائیں بائیں والوں پر محنت کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نقد جماعتیں سال کی اندرون اور بیرون کی جماعتوں کے بھی تفقد ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے، ہم کوشش کریں گے، اللہ کے راستے کھولتے جائیں گے. کئی جماعتیں چلی گئی، کہیں بھی انشاءاللہ جانے کی ترتیب اللہ آسان کریں گے. سب جگہ کے لیے سہولت اور ساری دنیا سے یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ بلائیں ہیں، اس کو اللہ اپنی رحمت سے ختم کریں گے. کسی تدبیر سے ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو چیزیں ختم ہوگی. اور رحمت کو متوجہ کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اس کام کو کام بنا کر پچھلے کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے عزم ارادہ کر قربانی کی شکلوں پہ آ جائیں. باقی جو چند چیزیں تھیں جو میں نے بتلایا ہے، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی سارے یورپ میں یہ بتا کر آؤ کہ درود شریف جتنا ہم پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی. درود شریف پہ اللہ کی رحمت، ایک دفعہ درود پڑھے تو اللہ کی 10 رحمت. ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. بس یہ درود شریف اگر دن میں کوئی 500 دفعہ پڑھ لے تو دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہیں ہو. 24 گھنٹے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس میں پڑھے. 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے آتے آتے 50 دفعہ پڑھے، نماز کے سے جاتے جاتے 50 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ ہو گئے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. اعلیٰ ایک دفعہ شروع میں، 2 دفعہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. 500 دفعہ پڑھے، نہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ آخرت میں کسی کا محتاج. اور وہ جو جواب تھا جس کو عائشہ نے دعا بتلائی تھی وہ تھی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. کہا تھا یہ آیت ہے قرآن کی کہ یہ آیت پڑھتے ہوئے چلتا جا، ہر جگہ تیرے لیے راستہ کھلتی چلے گا. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. جو حافظ ہیں کچھ لوگ ہیں، حافظوں سے پوچھ لو بھائی. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. جو اپنے مسجد کے امام صاحب ان سے لکھوا لیں. پڑھتے رہو، بارڈر کراس کرتے جاؤ، اس میں تعداد نہیں.
اور وہ جو تھانے دار صاحب کو حاجی صاحب نے بتلایا تھا وہ یہ بتلایا تھا کہ جب گھر میں داخل ہو، جب بھی گھر میں داخل ہو زور سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ حدیث سے بعد میں آتا ہے کہ جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وافر رزق کا فیصلہ کرتے ہیں، صرف سلام کرنے وافر۔ جب گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ حضور نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو، تمہارا یہ سلام فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو۔ حاجی صاحب نے اسے کہا کہ صرف گھر میں جب داخل ہو سلام کرو اور پھر کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، چھوٹا درود، اور پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، بس سلام، درود شریف، بسم اللہ، سورہ اخلاص۔ تو مشکل چیز تو نہیں ہے، پیسے لگیں گے، اس پہ خرچہ ہوگا۔ جب گھر میں داخل ہو فرمایا یہ عمل کر کے اندر داخل ہو، جتنا قرضہ ہے وہ بھی اللہ اتار دیں گے، آئندہ مقروض بھی کبھی نہیں ہوگا، اور وافر رزق کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ مانگنے کی ضرورت۔ 15 دن کے بعد ہی اس نے پیغام بھیج دیا حاجی صاحب کو کہ جی میرا تو کام اللہ نے چالو کر دیا۔ کریں گے اہتمام، لیکن چلے کی چھٹی، 3 چلے کی چھٹی، سال کی چھٹی، بس وظیفے پڑھتے رہیں گے۔ جس چیز کے 3 چلے نہیں لگے اب تک وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا، پتہ تو چلے۔ آپ لوگ کب لگاؤ گے میں نہیں بتا، وظیفہ میں نے مفت میں دے دیا، بھی ہے۔ بات تو جو وہاں پہ قبر میں وہاں تو اللہ کی یہ تو نہیں چاہیے تھی۔ اچھا رمضان تو بس آ ہی گیا رمضان،